السلام علیکم جی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی پیارا گلے کا ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں۔ بس ویڈیو کو آپ نے فل واچ کرنا ہے، کوئی بھی سٹیپ آپ نے مس نہیں کرنا، اور شرٹ میں پینل ڈالنے کا بھی بے حد آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گی۔ گم سلائی سے ہم لیس لگائیں گے۔ کچھ میرے بہنوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں گم سلائی سے لیس لگانے کا طریقہ بتا دیں، تو یہاں پر میں آپ کو گم سلائی سے لیس لگانے کا طریقہ بتاؤں گی۔ 10 سال کی بچی کا ہم یہ کرتا کٹ کریں گے اس ویڈیو میں، اور کٹنگ بھی بتاؤں گی آپ کو، اور پینل میں لیس لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ یہاں پر ہم 10 سال کی بچی کا کھلا کرتا بنا رہے ہیں، تو اس کی لمبائی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ لمبائی اپنے سائز کے حساب سے رکھیں گی، تو یہاں پر دیکھیں اوپر سے میں نے آدھا انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے یہاں پر دیکھیں ہم نے لمبائی رکھنی ہے 30 انچ کرتے کی۔ 10 سال کی بچی کا کرتا ہے، پونا انچ ہم نے یا آدھا انچ یہاں پر نیچے مارجن رکھ لینا ہے۔ ڈبل فولڈ کر کے ہم نے اس کو پریس کیا ہے۔ اگر کھولیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے ہوگا، اور اس کی چوڑائی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ چوڑائی کتنی رکھنی ہے پینل ڈالنے کے لیے۔ یہاں پر دیکھیں ہم نے 20 انچ کا دامن رکھنا ہے، اس کا کھلا کرتا بنا رہے ہیں۔ آدھا انچ کا یہاں پر مارجن ہوگا، ہم پلٹا لگائیں گے چاک پر، اور آدھا انچ آپ نے ایکسٹرا رکھنا ہے، یعنی کہ دونوں طرف سے آپ نے 1 انچ رکھ لینا ہے۔ اگر آپ نے پلٹا نہیں لگانا، آپ نے سمپل چاک کو فولڈ کرنا ہے، تو پھر آپ نے 1 انچ فولڈنگ کے لیے رکھنا ہے، اور آپ نے آدھا انچ رکھنا ہے جو اس کا مارجن ہوگا، تقریباً آدھا انچ رکھ لیں پینل کے لیے۔ یہاں پر ہمارے پاس جو سائز ہے تیرے کا 11.5 انچ ہے، تیرا ہم نے 11.5 انچ رکھنا ہے، تو یہاں پر ہم رکھیں گے 5.5 انچ ہو جائے گا 11، اور 2 پوائنٹ اوپر رکھیں گے تو 11.5 ہو جائے گا۔ تقریباً ہم نے پونا 6 انچ پہ نشان لگانا ہے، آدھا انچ ہم نے آگے لگایا ہے مارجن کے لیے۔ یہ 10 سال کی بچی کا تیرا ہے۔ یہاں پر ہم گلے کا نشان لگائیں گے، تو یہاں پر ہم رکھیں گے گلے کا پھیلاؤ رکھیں گے 3 انچ پر، کیونکہ ہم نے گلا زیادہ گہرائی میں نہیں بنانا۔ بچیوں کے لیے جو گلا ہوتا ہے بورڈ شیپ میں، یعنی کہ اوپر گردن کے ساتھ اچھا لگتا ہے، نیچے گلا جو ہوتا ہے ڈیپ اچھا نہیں لگتا، تو اس سے گلے کا پھیلاؤ رکھ لینا ہے 3 انچ پر۔ ابھی یہ جو میں سائز کا نشان لگا رہی ہوں، یہ میں رف نشان لگا رہی ہوں، اس نشانوں پر میں کٹنگ نہیں کروں گی۔ پینل ڈالنے کے بعد ہم کٹنگ کریں گے۔ میں آپ کو یہاں پر پینل ڈالنے کا ایک طریقہ بتا رہی ہوں نشان لگا کر۔ آپ بگنرز ہو، آپ کو آج اس ویڈیو میں بہت اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ پینل کس طریقے سے ڈالتے ہیں، کیسے سائز لیا جاتا ہے۔ ہم نے یہاں پر تیرے والا جو نشان تھا اس کو سیدھا کر دیا ہے نیچے، اوپر سے ہم نے جو کندھا ڈاؤن کرنا تھا اس کا آدھا انچ کا نشان لگا دیا ہے۔ یہاں پر ہم نے کندھے کی لمبائی رکھ لی ہے 6.5 انچ پر۔ 10 سال کی بچی کا کندھے کا ہم نے سائز رکھا ہے 6.5 انچ پر، ہم کھلا کرتا بنا رہے ہیں۔ یہاں پر ہم نے چیسٹ کا سائز رکھنا ہے 15 انچ پر، 7.5 انچ پر نشان لگا دیا ہے۔ اب کیا کریں گے، یہاں پر دیکھ لیں، یہاں پر ہم رکھیں گے گلے کا جو سائز میں نے آپ کو بتایا ہے 3 انچ پر رکھنا ہے، 3 انچ کا نشان لگانا ہے۔ ڈیپ گلا بھی ہم نے 3 انچ کا کرنا ہے، زیادہ نہیں کرنا۔ اب یہاں پر ہمارا بچے گا یہ تیار تیرا، یہ دیکھیں یہ والی چیز بچی ہے، اس کے اندر آپ نے پینل ڈالنا ہے۔ پینل ڈالنے کا یہ طریقہ ہے، نہ ہی آپ کا پینل اتنا کم ہو کہ بالکل گلے کے ساتھ لگ کے آئے، اور نہ ہی بالکل کندھے میں آ جائے۔ تو یہاں پر ہم نے گلے سے 1.5 انچ رکھا ہے دور، تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر فاصلہ ہو جائے گا بند والی سائڈ پہ 4.5 انچ کا، یہ دیکھ لیں۔ اگر بڑی آپ بنا رہی ہیں، بڑے سائز میں بنا رہی ہیں تو 5 انچ کا گیپ ہوگا، اگر بچی کا بنا رہی ہیں تو تقریباً 4.5 انچ کا گیپ ہوگا۔ تو یہاں پر ان نشانوں کو ہم سیدھا کر دیں گے، ایسے سیدھا نیچے تک گھیرے تک آپ نے اس لائن کو سیدھا کر لینا ہے۔ اب کیا کریں گے، جو ہم نے یہ کندھے کا نشان لگایا ہے تیار، یہاں پر دیکھیں ڈاؤن کندھا کرنے کے بعد ہم نے 4 انچ پہ ایک نشان لگا لینا ہے۔ اب 4 انچ والا نشان جو ہے اس کے ساتھ ہم ایسے اس کو ملائیں گے، بہت زیادہ آپ نے گلائی نہیں دینی، ہلکا سا آپ نے ایسے اس نشان کو ایسے باہر نکالنا ہے، یہ دیکھیں۔ اس طرح جب آپ کا نشان لگا کر آپ یہ والا نشان لگائیں گے نا، آپ بڑی شرٹ پہ بھی نشان لگا لیں، پھر بھی آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے ہم نے یہ پینل کا نشان لگانا ہے۔ ابھی یہاں پر میں دوسرا طریقہ بتا دیتی ہوں۔ اگر آپ نے اس پینل کو تھوڑا سا یہ شیپ دے دیں، یعنی کہ باہر کی طرف آدھا انچ کا گیپ رکھتے ہوئے نیچے سے گھیرے پر ایسے لائن لگا لیں، تو یہ بھی ایک ڈیزائننگ بن جائے گی، یہ یعنی کہ نیچے سے یہ پینل کھلا ہوگا، اوپر سے کلی کی طرح آئے گا۔ یہ بھی طریقہ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم کیا کریں گے، یہاں پر ہم نے اس کو فرنٹ اور بیک کو الگ کر لیا، یہ دیکھیں۔ ابھی ہم نے شرٹ کی ایک طرف یہ نشان لگایا ہے، یہ نشان ہم نے دوسری طرف لگانا ہے۔ تو کیا کرنا ہے، سب سے آسان طریقہ ہے، اس کپڑے کو کھولیں گے اور ایسے ڈبل کریں گے۔ اب یہاں پر بالکل یہ جو سینٹر کریز ہے اس کو ایسے ہم پریس کریں گے، اور سمپل ہی ہاتھ کی مدد سے اس چاک والی جگہ پہ ہم نے پریس کر لینا، یہ دیکھیں اس طرح۔ اب یہاں پر شرٹ کو کھولیں گے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ نشان دوسری طرف سے بھی آ گیا۔ ابھی ہم اس کو چاک سے ڈارک کر لیں گے،
یہ کتنا آسان طریقہ ہے، یہ دیکھیں اس طرح چاک سے ڈارک کریں گے اور پھر اسکیل سے یہاں پر مجھے نشان نظر آ رہا ہے، شاید کیمرے میں آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہاں پر چاک کی مدد سے دوبارہ ہم اسی طرح یہاں پہ لائن لگا دیں گے، یہ دیکھیں اس طرح۔ تو یہاں پر دیکھیں ہم نے دونوں طرف سے نشان لگا لیا ہے۔ ابھی ہم اس پہ لیس لگائیں گے۔ اب گم سلائی سے لیس کس طرح لگانی ہے یہ بھی دیکھیں۔ یہاں پر ہم اس لیس کو رکھیں گے اس نشان کے اوپر، لیس کی الٹی سائڈ اوپر ہے، جب سیدھا کریں گے تو یہ سیدھی سائڈ اس طرف آ جائے گی۔ تو یہاں پر ہم نے ایسے رکھنا ہے، لیس کی الٹی سائڈ اوپر اور کپڑے والی سائڈ پہ ہم نے سیدھی سائڈ لیس کی رکھنی ہے۔ یہاں پر لیس کو ہلکا سا کھینچ کے رکھیں گے اور مشین کے ٹانکے کو تھوڑا سا لمبا کر لینا ہے تاکہ لیس اور کپڑا دونوں برابر میں جلدی مشین جو ہے وہ پیچھے نکالے۔ اس طرح اگر چھوٹا ٹانکا ہوگا تو اس میں جھول بھی آ سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اس نشان کے اوپر رکھتے ہوئے اس کناری والی یعنی کہ جگہ پہ لیس کی جو کناری ہے بالکل اس کے سینٹر میں بڑے احتیاط سے سلائی لگانی ہے۔ اب یہ جو سلائی ہے ہم بالکل سیدھی لگا رہے ہیں، جو میں نے پہلا نشان سیدھا لگایا تھا، یہاں پر میں سیدھی لیس لگا رہی ہوں۔ ابھی یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر ایک کٹ لگا لیں گے، بڑا سا کٹ لگائیں گے اور اس لیس کو ایسے فولڈ کر لیں گے۔ اب یہ سلائی سیکھیں کیسے لگانی ہے، یہ دیکھیں اس طرح یہ سلائی لگائیں گے۔ کپڑے پہ یہ سلائی نہیں لگانی، آپ نے لیس پہ لگانی ہے۔ یہ جو لیس کی کناری ہے تھوڑی سی بائی نظر آ رہی، اس پہ لگائیں گے لیس والے یعنی کہ کلر سے ہم میچ کریں گے دھاگا، بالکل یہ سلائی ہمیں نظر بھی نہیں آئے گی۔ اب بالکل ہم کپڑے اور لیس کی جڑ میں یہ سلائی لگا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پریس کرنے کے بغیر بھی کوئی جھول نہیں ہے پیچھے۔ اگر آپ کپڑے پہ سلائی لگائیں گے تو پھر کھچاؤ آئے گا۔ تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے لیس کو کمپلیٹ کر لی ہے گم سلائی سے، یہ دیکھیں کپڑے اوپر کوئی سلائی نہیں ہے، یہ دیکھ لیں ہم نے یہ سلائی بالکل اس طرح کناری پر لگائی ہے اور پیچھے سے دیکھ لیں، یہ دیکھیں کتنی صفائی سے ہماری لیس لگی ہے۔ اب دوسری طرف یہاں پر گھیری والی سائڈ پہ لیں گے، اسی سیدھی سلائی کے اوپر لیس رکھیں گے۔ اب یہ جو سلائی ہے یہ آپ نے بڑے احتیاط سے لگانی ہے، آپ کی یہ سلائی کبھی لیس کے اوپر اور کبھی نیچے نہیں آنی چاہیے، بالکل آپ نے آہستہ احتیاط کے ساتھ اس والی کناری کے اوپر آپ نے سلائی لگانی ہے۔ یہاں سے جب گلائی والی جگہ ہوگی تو تھوڑی سی آپ نے لیس کو کھینچ کے رکھنا ہے۔ یہاں پر پھر ہم کٹ لگائیں گے، اس کے برابر پھر ہم لیس کٹنگ کر لیں گے اور یہ دیکھ لیں دوبارہ سے ہم لیس کو ایسے سیدھا فولڈ کریں گے اور اسی طرح ہم یہاں پر کناری پر سلائی چلائیں گے۔ لیس کے اوپر سلائی چلانی ہے، کپڑے کے اوپر سلائی نہیں چلانی۔ اب اس سلائی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم شرٹ کی کٹنگ کریں گے۔ تو سب سے آسان طریقہ ہے، جب بھی آپ پینل ڈال رہی ہیں، کوئی اس طرح سائڈ میں ڈیزائننگ کر رہی ہیں تو پہلے آپ نے پینل ڈالنا ہے، لیس لگانی ہے، اس کے بعد آپ نے کٹنگ کرنی ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے پینل اس میں ڈال لیا ہے، لیس لگا لی ہے۔ ابھی یہاں پر ہم اسی کٹنگ کریں گے۔ تیرے کا نشان ہم نے لگایا ہے، یہاں پر رکھیں گے 6.25 انچ پر اور آدھا انچ کا مارجن رکھیں گے۔ اب یہاں پر اسکیل کو رکھتے ہوئے سیدھی لائن لگائیں گے، کپڑے کو برابر میں کٹنگ کریں گے۔ بعد میں یہاں پر انچ ٹیپ کو رکھیں گے، جو ہمارے گلے کی گلائی ہے 3 انچ کی، یہاں پر اس کے ساتھ ملاتے ہوئے ہم نے انچ ٹیپ کی چوڑائی جتنا ڈاؤن کر لیا ہے۔ اب اس ڈاؤن والی جگہ سے رکھیں گے، یہاں پر نشان لگائیں گے 6.5 انچ پر کندھا۔ یہ دیکھیں تھوڑا سا ہمارا فرق آیا ہے نا پینل ڈالنے سے۔ اسی طرح آپ نے پہلے پینل ڈالنا ہے، پھر آپ نے کٹنگ کرنی ہے۔ اب اس نشان کو سیدھا کریں گے، اب اس نشان کو بھی سیدھا کر لیں گے اس طرح۔ ابھی ہم چیسٹ کا سائز کریں گے، تو یہاں پر ہے چیسٹ کا سائز 15 انچ، تو ہم 7.5 انچ پر نشان لگائیں گے۔ ابھی میں آپ کو کندھے کی کٹنگ کرنا بڑے ہی آسان طریقے سے بتاؤں گی۔ جیسے ہی ہم نے کندھے کا نشان لگایا ہے لمبائی میں 6.5 انچ پر، تو آپ یہاں پر ہاف میں لگا لیں۔ تقریباً آپ نے 3.5 انچ کا یہاں پر لمبائی میں ایسے نشان لگانا ہے، پھر آدھا انچ کا نشان لگانا ہے۔ اب یہ والی لائن اس کے ساتھ ملاتے ہوئے ایسے آپ نے گندے کی گلائی کر لینی ہے۔ یہ جو آدھا انچ کا ہم نے نشان لگایا ہے نا، اوپر سے اب لائیں گے آدھا انچ تک ایسے گلائی کرنی ہے۔ یہ ہماری کندھے کی ڈیپ کٹنگ ہے، یہ دیکھ لیں یہ آدھا انچ کی ہم نے اندر جو گلائی کر کے رکھی ہے، یہ ہماری فرنٹ کندھے کی ڈیپ کٹنگ ہے۔ ابھی ہم چاک کا نشان لگائیں گے، تو یہاں پر ہم 13 انچ کے نشان لگائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے ہم چاک رکھیں گے، بڑے چاک نہیں رکھیں گے، کرتے پہ چھوٹے چاک اچھے لگتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے نیچے سے دامن کی چوڑائی رکھنی ہے 20 انچ پر، تو ہم نے 10 انچ کا نشان لگا لیا ہے۔ یہاں سے رکھیں گے ہپ کا سائز بھی ہم نے 20 انچ رکھنا ہے، جو ہم نے 13 انچ کا لمبا نشان لگایا ہے وہاں سے ہم نے نشان لگا دیا ہے۔ اب ان نشانوں کو سیدھا کریں گے، یہ دامن ہمارا 20 انچ کا ہو جائے گا اور یہاں سے ہم نے
یہ بغل والی سائڈ سے جو چیسٹ کا ہم نے 7.5 انچ کا نشان لگایا ہے، اس والے نشان کو اس کے ساتھ ملا دیں گے ایسے۔ اب بالکل سیدھی لائن نہیں رکھنی، تھوڑا سا ہم آدھا انچ اندر کریں گے، اس طرح ہلکی کی شیپ دے دیں گے، گلائی سی دے دیں گے ایسے۔ یہ دیکھیں ایسے ہم گلائی دے دیں گے۔ اب یہ بچی کو پھر بھی اچھا خاصا کھلا ہے، یہاں پر ہم کٹ لگائیں گے، اتنے لمبے ہمارے چاک ہیں۔ ابھی یہاں سے ہم کٹنگ کریں گے، آدھا انچ کا ہم نے مارجن چھوڑنا ہے۔ ہم نے فرنٹ جو ہے پلے میں پینل بھی ڈالا ہے، تو کپڑا آگے پیچھے بھی ہے، یعنی کہ اوپر والا جو کپڑا ہے وہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے پینل ڈالنے کی وجہ سے۔ تو اس طرح ہم نے نیچے سے چاک بھی برابر کر دیے، یہاں سے کٹنگ کر دی ہے۔ اب یہاں سے ہم نے اس نشان پر کٹنگ کرنی ہے اس طرح۔ اب یہاں سے ہم نے آدھا انچ کا فرق لگانا ہے اس طرح۔ اب یہ 10 سال کی بچی ہے، اتنی زیادہ اس کی کندھے کی کوئی لمبی چوڑی گلائی نہیں ہوگی، سمپل سا آپ نے بس کندھے کو کٹ کر لینا ہے۔ یہاں پر ہم نشان لگائیں گے، کٹ لگا دیں گے، یہ ہماری فٹنگ کا نشان ہے، یہاں سے ہم برابر کر دیں گے۔ ابھی ہم کیا کریں گے، یہاں پر ہم نے ایک کپڑے پر 0 کا بکرم پیسٹ کر لیا ہے۔ اس کی چوڑائی میں بتا دیتی ہوں، تیار چوڑائی کتنی ہے، یہ دیکھیں 2 انچ پر ہے۔ آدھا انچ مارجن فولڈ کرنے کے بعد 2 انچ اس کی چوڑائی ہے ٹوٹل، اور 12 انچ اس کی لمبائی ہے۔ یہاں پر ہم نے نیچے سے بھی اس کو فولڈ کرنا ہے، اوپر سے گلے میں بھی مارجن جائے گا، تو پھر پٹی کتنی تیار ہوگی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے، وائٹ دھاگا جو تھا لیس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے ہم نے آدھا 2 فرقیوں پہ بھر لیا ہے۔ یہاں پر ہم تیسری نلکی بھی یہاں پر لگائیں گے، یہ 3 تار دھاگا ہم چلائیں گے مشین کے اوپر، بڑی ہی آسانی سے چل جاتا ہے، میں آپ کو ابھی لگا کر دکھاتی ہوں، سوئی سے بھی بڑی آسانی سے یہ نکل جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم مشین سے گزاریں گے اور اس کی یہاں پر ڈیزائننگ کریں گے۔ اگر آپ کسی بھی وجہ سے یہ 3 تار دھاگا نہیں چلا سکتی، آپ سے سلائی نہیں لگتی، تو اس ڈیزائن کو اس لائنوں کو سکپ کر کے آپ اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی پینٹکس بھی ڈال سکتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنا آسانی سے یہاں پر سوئی سے گزر گیا ہے، یہ چلے گا بھی بڑی آسانی سے۔ اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، ایک پیر کے فاصلے سے یہ جو کنارہ ہے یہ یہاں پر پیر کے برابر آئے گا، تو بالکل سیدھی سائیڈ آئے گی۔ آپ نے سوئی کو نہیں دیکھنا، آپ نے پیر اور کپڑے کو دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ ایک سکیل کی طرح سیدھی لائن لگ رہی ہے۔ یہاں پر آپ نے جلد بازی نہیں کرنی۔ جب آپ اس طرح ڈیزائننگ کر رہی ہوں دھاگے سے، یعنی کہ ڈبل دھاگا لگا کر یا 3 تار دھاگا لگا کر، تو آپ نے بڑے احتیاط سے مشین کو چلانا ہے، ورنہ ایک دھاگا ٹوٹ جائے گا، آپ کی پوری سلائی خراب ہو جائے گی، پھر آپ اس کو دوبارہ سے شروع کریں گے۔ اسی طرح ہم نے ایک پیر کا حساب رکھتے ہوئے یہ سلائی کمپلیٹ کری ہے، دیکھیں اس طرح۔ یہاں پر ہم نے یہ سلائی کمپلیٹ کر لی ہے، اب اس کو ہم پریس کریں گے، نیچے سے یہاں پر ایک سائڈ سے ہم برابر کریں گے، اس کا مارجن ہم پہلے اس طرح فولڈ کر دیں گے۔ گلو سٹک لگا کر ہم نے مارجن فولڈ کرنے کے بعد ہم نے فیبرک گلو کے ساتھ اس لیس کو اس کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے۔ میں نے اپنی بہت سی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے لیس لگانے کا طریقہ، اگر آپ کو نہیں پتا، آپ نیو ہو، تو آپ میری پچھلی ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے 4 انچ کا گیپ چھوڑتے ہوئے، یہ دیکھ لیں لیفٹ سائڈ کا، آپ رائٹ سائڈ کا حساب رکھنا ہے، آپ دیکھ کر اس طریقے سے آپ نے 4 انچ لیس نیچے لگانی ہے۔ یہاں پر بکرم کا پیس لیا ہے، چوڑائی ہے 2 انچ پر، لمبائی ابھی بتاؤں گی کتنی رکھنی ہے، اس کو ڈبل کرنا ہے، اور یہاں سے آپ نے ایک سلٹ کٹنگ کرنی ہے۔ یہ دیکھیں تقریباً آپ نے 1 پیر جتنی یہاں پر کٹنگ کر لینی ہے، یہاں تک اس طرح۔ اب یہ کٹنگ اتنی کرنی ہے کہ جب آپ ٹانکا لگائیں دونوں طرف سے آرام سے ٹانکا لگے، بیچ میں سے ہم کٹنگ کریں گے تو اس کا مارجن رہے، اتنا آپ نے کٹ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح۔ اب اس کو ہم کپڑے کے اوپر پیسٹ کریں گے، اس کا مارجن ہم نیٹ کریں گے اس طرح، چاہے تو آپ اس کو گلو کے ساتھ بھی پیسٹ کر سکتی ہیں۔ اس طرح اس کا مارجن ہم 1 پیر کی دوری پر ایک سلائی لگا لیں گے اس طرح، اور پھر ہم شرٹ پر سلائی کریں گے۔ اتنا آسان گلا میں آپ کو بتاؤں گی، بہت ہی یہ خوبصورت سٹائل ہے گلے کا۔ ابھی ہم نے دوبارہ سے بکرم کا ایک پیس لیا ہے، اس پر ہم گلا کٹنگ کریں گے۔ پہلے یہاں پر ہم سیدھی لائن لگا لیں گے ایسے، پھر گلے کا پھیلاؤ رکھیں گے 3 انچ پر۔ ابھی ہم نے گلے کی گہرائی رکھنی ہے 3 انچ پر، آپ نے گلا ڈیپ نہیں بنانا، بچیوں کو ڈیپ گلا اچھا نہیں لگتا۔ تو یہاں پر ہم نے اس لائن کو سیدھا کرنا ہے، اس لائن کو بھی سیدھا کریں گے، پھر ہم گلے کی شیپ دے دیں گے اس طرح۔ یہ شیپ آپ کچھ بھی یہاں پر رکھ کے دے سکتی ہیں، چھوٹی سی پلیٹ یا چھوٹی سی آپ کوئی پیالی رکھ کے بھی دے سکتی ہیں، اگر آپ کو گول گلے کی کٹنگ نہیں آتی۔ یہاں پر ہم اس طریقے سے کٹنگ کریں گے۔ یہاں پر ہم اس طریقے سے کٹنگ کریں گے، 3 انچ پر 3 انچ پر گلا کٹنگ کریں گے، 3 انچ پر 3 انچ پر گلا کٹنگ کریں گے، 3 انچ پر 3 انچ پر گلا کٹنگ کریں گے، 3 انچ پر 3 انچ پر گلا کٹنگ کریں گے، 3 انچ پر 3 انچ پر گلا کٹنگ کریں گے، 3 انچ پر 3 انچ پر گلا کٹنگ کریں گے، 3 انچ پر 3 انچ پر گلا کٹنگ کریں گے، 3 انچ پر 3 انچ پر گلا کٹنگ کریں گے، 3 انچ پر 3 انچ پر گلا کٹنگ کریں گے، 3 انچ پر 3 انچ پر گلا کٹنگ کریں گے، 3 انچ پر 3 انچ پر گلا کٹنگ کریں گے، 3 انچ پر 3 انچ پر گلا کٹنگ کریں گے، 3 انچ پر 3 انچ پر گلا کٹنگ کریں گے، 3 انچ پر 3 انچ پر گلا کٹنگ کریں گ
ابھی یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ اس کی کٹنگ جو ہے کتنی اچھی سی گلائی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے بڑی پیاری گلے کی گلائی کرنی ہے۔ یہاں پر ہم نے 1.25 انچ کے فاصلے پر اس کو کٹنگ کر لینا ہے، باہر سے نیٹ کر لینا ہے۔ پھر اس کو ہم نے کپڑے پر پیسٹ کیا، اس کا مارجن بھی ہم نے گلو کے ساتھ پیسٹ کر لیا ہے۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، میں نے اپنی ویڈیو میں بہت سی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ مارجن کیسے نیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ بگنرز ہو تو میری پچھلی ویڈیو میں جا کر آپ سیکھ سکتے ہو۔ یہاں پر ہم اس کا دھاگا اس طرح نیٹ کریں گے، پھر کیا کریں گے، سینٹر کریز کے اوپر ہم ایسے نشان لگائیں گے۔ اب اس پینل کو رکھیں گے جو ابھی ہم نے بکرم سے کٹنگ کیا ہے ایسے، اور یہاں پر ہم اس کو لائن اپ کر لیں گے۔ اب دوسری طرف سے بھی ہم اس طرح اس کو ٹریس کر لیں گے، یہ دیکھیں اس طرح۔ ابھی ٹریس کرنے کے بعد یہ جو ہم نے ڈیزائن ریڈی کیا ہے اس کو رکھیں گے بالکل سینٹر کریز کے برابر میں، اس طرح رکھتے ہوئے 2 انچ کا ہم نے اوپر اس کا گیپ نکال کے رکھا ہے، تقریباً 1.25 انچ کا۔ پھر اس کے برابر ہم ایسے نشان لگائیں گے۔ اب یہ جو کٹ لگانا ہے یہ بڑا بھی آپ رکھ سکتے ہیں، جیسے ہم نے 4 انچ چھوڑ کے لیس لگائی ہے، آپ 5 انچ بھی چھوڑ کے لیس لگا سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے آدھا انچ اور نیچے کٹ کا نشان لگا دیا ہے کہ سر بچے کا جو ہے وہ آسانی سے گزر سکے، کیونکہ ہم نے پیچھے سے گلے کی کٹنگ نہیں کرنی، گلا ویسے بھی ہم نے ایک زیادہ ڈیپ نہیں رکھا۔ تو یہاں پر دیکھ لیں اس کی چوڑائی کتنی ہے۔ اب کیا کریں گے، اس سلٹ کو جو ہم نے کٹنگ کیا ہے اس کو رکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر ہم نے ایک سیدھی لائن لگا لینی ہے۔ اس ڈیزائن کو رکھتے ہوئے ایسے بالکل سینٹر کریز کے برابر میں رکھتے ہوئے سیدھی لائن لگائیں گے۔ اب یہ جو لائن ہے نا اس کو فالو کرنا ہے، یہ والی سائیڈ والی سلائی اس لائن پہ آئے، یعنی کہ یہ دیکھ لیں اس لائن کو سینٹر میں نہیں رکھنا، اس طرف آنی چاہیے، باہر کی طرف والی سلائی کے بالکل ساتھ آنی چاہیے۔ اب ہم اس سلٹ کو سلائی کر لیں گے۔ میں پھر بتا رہی ہوں آپ کو کہ آپ کو لگے کہ یہ والا کٹ چھوٹا ہے، بچی کا سر نہیں گزرے گا، اس کٹ کو آپ لمبا بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے کٹ لگانے ایسے، اور اس کو ہم سیدھا فولڈ کریں گے، پریس کریں گے، اور نیچے سے ہم اس کی ترپائی کریں گے۔ اب اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ ابھی کیا کرنا ہے، یہاں پر ہم نے لوپس بنائے ہیں۔ اگر آپ کو لوپس بنانے نہیں آتے کپڑے کے تو میری پچھلی ویڈیو میں میں نے بہت سے گلے کے ڈیزائننگ میں میں نے لوپس بنانے کا مکمل طریقہ بتایا ہے، الگ سے بھی اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی ہیں۔ ابھی یہاں پر ہم کیا کریں گے، جو ہم نے نشان لگایا تھا اس نشان سے 1 پوائنٹ نیچے ہم نے یہاں پر یہ لوپس لگانا ہے۔ اسی طرح ہم نے 4 جو لوپس ہیں ان کا جو گیپ ہے برابر رکھتے ہوئے یہاں پر اٹیچ کر لیں گے، اور ان کو پریس کریں گے، پھر ان کا مارجن نیٹ کر دیں گے۔ ابھی یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں چاک کے نشان سے ہم نے 2 پوائنٹ نیچے لگایا، یہ دیکھ لیں 1 یا 2 پوائنٹ آپ نے لوپس کو نیچے لگانا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح اس ڈیزائن کو رکھیں گے، یہ دیکھیں، یہ دیکھ لیں میں نے یہاں پر جو ایک سلائی لگائی ہے یہ دھاگے سے، اس سلائی والے دھاگے کے ساتھ ہم سلائی لائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور نیچے والا کپڑا بھی اس کے ساتھ سلے گا، لوپس بھی اس کے ساتھ سلیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح یہاں پر کھڑا کریں گے۔ اب یہ ٹانکا یہاں پر لائیں گے کنارے پر، اور یہاں پر سلائی کمپلیٹ کریں گے۔ یہ سلائی یہ دیکھ لیں کپڑے پر ہم لگا رہے ہیں، لیس بھی ساتھ سٹچ ہو جائے گی اور کپڑا بھی۔ اب اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے سلائی کو۔ اب کیا کرنا ہے، یہاں پر ہم نے نیچے اس کے بٹن ٹیک پٹی لگانی ہے۔ یہاں پر ہم نے کپڑے کا پیس لیا ہے، تقریباً 2 انچ کا پیس لینا ہے، اوپر سے مارجن فولڈ کر لینا ہے آدھا انچ کا۔ یہ دیکھیں اگر کپڑا نہ بھی لگائیں یہاں پر ہم بٹن لگائیں گے بند ہو جائے گا، لیکن پھر بھی بچہ بڑا ہے، ہم نیچے سے کپڑا لگائیں گے، کور کریں گے۔ یہاں پر رکھیں گے، فولڈنگ والی سائیڈ ہم نے اس طرف رکھی ہے، اور اوپر سے ہم نے آدھا انچ چھوڑ کے رکھنا ہے نیچے۔ جو ہم نے گلائی کا نشان لگایا ہے اس سے دیکھیں ہم نے آدھا انچ نیچے رکھا ہے، اور یہاں سے ہم سلائی سٹارٹ کریں گے۔ اس بٹن ٹیک پٹی کو ہم اس کے ساتھ سلائی کریں گے۔ اب یہاں تک سلائی لاتے ہوئے اس سلائی کو ہم باہر نکال لیں گے اس طرح۔ یہاں پر ہم دھاگے کو کٹ کریں گے، بیک سائڈ سے ہم نے جو ایکسٹرا کپڑا یہ ہمیں نکلا ہوا نظر آئے گا اس کو ہم کٹ کریں گے، اور یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا کتنا اچھا بٹن ٹیک جو ہے اس کے ساتھ لگ چکا ہے۔ بٹن لگائیں گے تو بالکل کپڑا کور ہوگا۔ یہاں پر ہم نے جو گلے کو کٹنگ کیا ہے اس کا آدھا انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس طرح ہم کٹنگ کریں گے۔ اب یہاں پر رکھیں گے، اس والے چاک والے نشان کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے، جو نیچے والا ہم نے نشان لگایا تھا۔ اب اس نشان کو ہم اس کے ساتھ ایسے کمپلیٹ کریں گے،
اور اس کے اوپر نشان لگائیں گے۔ اب اوپر سے جو آپ نے گلے کو رکھنا ہے نا، کپڑے سے 1 پوائنٹ جتنا فرق لگا لینا ہے، نیچے کر کے گلے کو رکھنا ہے، تاکہ آپ دیکھ لیں جو ہم نے کٹ لگایا ہے اس کٹ کے لیے مارجن بن جائے گا اسی گلے کے اندر۔ اب یہ سلائی ہم نے ایسے باہر نکال لی ہے۔ یہاں پر آپ نے تھوڑا سا تقریباً 1 پوائنٹ جتنا مارجن رکھتے ہوئے اس کو کٹ کرنا ہے۔ یہاں پر بھی 1 پوائنٹ مارجن آپ نے اس طرح نکال کے رکھنا ہے۔ اوپر سے ایک مارجن جو ہوگا، اوپر سے 1 پوائنٹ کم ہو جائے گا، تیرے سے گلا نیچے ہو جائے گا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمارا نیچے سے مارجن 1 پوائنٹ کا اس طرف آ جائے گا۔ آپ کو یہاں پر یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ اوپر سے ہم نے کپڑے کے برابر سے گلا بالکل نہیں رکھا، تھوڑا سا ہم نے 1 پوائنٹ جتنا نیچے رکھا ہے، تاکہ جو ہم نے کٹ لگایا ہے اس کا مارجن بنے۔ یہاں پر ہم نے کپڑے پر کٹ لگاتے ہوئے مارجن پر اس کو ایسے فولڈ کر لینا ہے۔ اس طرف سے بھی ہم نے اس کا ایسے مارجن فولڈ کرنا ہے، اور اس طریقے سے فولڈ کرتے ہوئے نیچے سے ہم ترپائی کریں گے۔ آپ نیچے سے سلائی بھی دیکھ لیں کتنی اچھی لگی ہے، بالکل گم سلائی کے ساتھ ہمارے لوپس لگے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم نے نیچے سے کر لی ہے ترپائی، یہ دیکھیں سارے گلے کی ہم نے ترپائی کر لی ہے۔ اب یہاں سے کھچاؤ بھی ہوگا تو یہ دیکھیں گلا نہیں کھلے گا، بٹن ٹیک پٹی سے بالکل گیپ ہی نظر نہیں آئے گا۔ بڑی آسانی سے آپ بچے کو شرٹ پہنا سکتی ہیں۔ پیچھے سے بھی ہم نے گلے کو زیادہ ڈیپ نہیں کرنا، ہلکا سا رکھیں گے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کی فل سٹیچنگ بتاؤں گی، بیک گلے کی بھی کٹنگ اور سٹیچنگ بتاؤں گی، شرٹ پر پلٹا لگانا، چاک پر، دامن پر، بازو پر لیس کے ساتھ پلٹا لگانا، سب بتاؤں گی۔ اگلی ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنے ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ سٹائل اندرکھا کی طرح کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، بہت ہی پیارا سٹائل ہے، بچے کو بہت ہی خوبصورت لگے گا۔ ابھی یہاں پر آپ موتی کے علاوہ بٹن بھی لگا سکتے ہیں، جو سیدھے بڑے تھوڑے سے بٹن ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں، کپڑے کے بٹن بھی لگا سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے موتی لگائے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کریں گے، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بڑے تفصیل کے ساتھ اس کی مکمل سلائی بتاؤں گی، بازو کی کٹنگ بھی بتاؤں گی، اٹیچ کرنا بھی بتاؤں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔